میں آج امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. فرد ہو، قوم ہو، امت ہو، ہر درجے میں، ہر لحاظ سے ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. اللہ کو بھول چکے ہیں بحیثیت خالق، مالک، مقصود، محبوب اور مطلوب. دیکھیں تمام حیثیتیں اللہ کی ہیں. جو میں نے خالق بھی اللہ ہے، رب اللہ ہے، الہ اللہ ہے، اور مقصود بھی وہی ہے، اور معبود بھی وہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ذکر الہی کی حقیقت. دیکھیں تمہیدی باتیں تو میں نے گزشتہ نشست میں کر دی ہیں، اور اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ بھی سن لے تو زیادہ بہتر ہوگا. ذکر الہی، اللہ کی یاد. دیکھیں میں نے عرض کیا ہے، ابھی دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ہم دینی تمام اصطلاحات، مطلب اس میں دین اسلام ہے، اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں آخرت ہے، اس میں دوبارہ زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، دوبارہ زندگی ہے، قیامت کا دن ہے، اس کے بعد حشر جو ہے، اس کے بعد جنت یا دوزخ، کوئی دونوں. تو ان تمام چیزوں کی حقیقت سے ہم غافل ہیں. اور دیکھیں میں ایک بنیادی طور پہ ایک بات کہوں گا کہ ہم اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اللہ کو بھول کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رب کو، مہربان رب کو، اور وہ مہربان جس نے ہمیں زندگی دی ہے اور جو ہماری پرورش کر رہا ہے، ہماری تمام ضروریات کا ذمہ دار ہے. ہماری زندگی اور موت دونوں اس کے ہاتھ میں ہے. تو ہم نے اس کو بھلا دیا ہے. آج دیکھ لیں، ابتدائی طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے آپ کا کیا واسطہ ہے، کیا تعلق ہے آپ کا؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں عام طور پہ تو ہم جو زندگی میں مطلب آپ کی مجلس میں مثال کے طور پہ ایک نیا آدمی آتا ہے تو آپ اس کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کون ہو، یہ کون ہے، یہ شخص کون ہے. اسی طرح ہم ہر چیز کے بارے میں جان کر اس کے مطابق جو رویہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں. بڑا چھوٹے اس کی تمیز ہوتی ہے. آپ کا جو باس ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے باس کے سامنے اس طرح نہیں بولتے جیسے عام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بولتے ہیں. تو اس کی اپنی اپنی جگہ ہے، اور ہم پہچاننا ضروری محسوس کرتے ہیں. ایک مختصر جملہ ہے لیکن اس کو ہم پھیلا بھی سکتے ہیں، لیکن میں مختصر، یعنی ہم ہر چیز کی، اشیاء کی حقیقت کو دنیا میں جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اور جان کر اس سے اسی طریقے کا سلوک کرتے ہیں. اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اب بات ہے اللہ کی، جو کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے ہماری زندگی کا، اور ساری بھاگ دوڑ ہماری زندگی کی اس کے ہاتھ میں ہے. تو انسان چلے بچپنے کو چھوڑ دیں، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، شعور، عقل، شعور، یعنی عاقل، بالغ اسے کہتے ہیں، تو پھر بھی ہم اللہ کے بارے میں نہیں سوچتے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا اپنی زندگی کو، اس وقت آپ کی جتنی بھی عمر ہے،
میں یقین سے کہتا ہوں کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کون ہے، کیا صفات ہیں، میں کون ہوں۔ اللہ کو تو یعنی اپنی جگہ ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے۔ تو دیکھیں، اللہ کو جانے بغیر آپ کی زندگی فضول ہے۔ اللہ کو جانے اور پہچانے بغیر آپ ناکام ہیں، زندگی ناکام گزاریں گے۔ آپ کو اللہ کو پہچاننا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا ہے کہ انہوں نے تو مجھے، جو کہ میری پہچان کا حق تھا، تو انہوں نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں ہے۔ میرے مخلوق ہیں، میرے بندے ہیں، لیکن یہ تو مجھے نہ پہچانتے ہیں، نہ پہچاننا چاہتے ہیں۔ اور میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی عمر ہے اس وقت، اور جو بھی آپ کی جنس ہے، مرد ہیں یا عورت، کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا، پہچاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ کی پہچان سے ہم غافل ہیں۔ اچھا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی پہچان اور اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر پھر زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ بات طویل ہے، لیکن میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کو بھلا کر دراصل اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی حقیقت کو اور اپنے مقصد وجود کو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم ظاہر کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، ظاہر کو اہم سمجھ لیتے ہیں، اور ظاہر ہمارے لیے اہمیت ہوتی ہے، ظاہر کی ہمارے لیے اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ بات بڑی پریشان کن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ وانساہم انفسہم۔ دیکھیں، وہی یاد کی میں بات کر رہا ہوں، ذکر۔ تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور نتیجتاً وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ فنسیہم، نسوا اللہ سورہ توبہ کی آیت ہے، مسلمانوں کے بارے میں ہے یہ آیت، منافقین کے بارے میں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا آپ بھلا دیا، یہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ میں آج امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، فرد ہو، قوم ہو، امت ہو، ہر درجے میں، ہر لحاظ سے ہم اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کو بھول چکے ہیں بحیثیت خالق، مالک، مقصود، محبوب اور مطلوب۔ دیکھیں، تمام حیثیتیں اللہ کی ہیں جو میں نے، خالق بھی اللہ ہے، رب اللہ ہے، الہ اللہ ہے، اور مقصود بھی وہی ہے، اور معبود بھی وہی ہے، اور یعنی رب تو ہے ہی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا محبوب بھی وہی ہے اور مطلوب بھی وہی ہے۔ تمام حیثیتوں سے ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اچھا، ذکر الہی کی حقیقت دیکھیں، تھوڑا سا میں اس پہ اللہ کی عطا سے بات کروں گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہماری منزل دنیا نہیں ہے۔ دنیا سے جو بھی ہم کما لیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، مال، اولاد، سب کچھ، سب ٹھاٹ، وہ کہتے ہیں نا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو ہم سب کچھ چھوڑ کے، کچھ جس کو ہم نے مقصود بنا کر زندگی گزاری، اس کو ہم بستر مرگ پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ منزل نہیں ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد وہ ہے جو حاصل ہو جائے، جو آپ کے ساتھ رہے۔
تو یہ منزل نہیں ہے. اچھا میں یہی بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں باتیں تو طویل ہیں، مختصر طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، اور اللہ کے راستے پر چل کر ہمیں کامیاب ہونا ہے، اور زندگی کی معراج کو حاصل کرنا ہے، اور زندگی اللہ کی یاد میں گزارنی ہے. ذکر الہی اللہ کی یاد ہے، اور اس کی جو اس کے لیے جملہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو پہچان لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اور زندگی اللہ کے لیے گزاریں، تو اب جو بھی آپ زندگی گزاریں گے، یعنی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر جب آپ چل پڑیں گے، تو اب آپ زندگی اللہ کی یاد میں گزاریں گے اور اللہ کے لیے گزاریں گے. بس یہ جملہ ہے. بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.